بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ خاتم النبیین ورحمۃ اللہ عالمین۔ ہمارے آج جو ٹاپکس ہیں وہ جیو اکنامکس ہے۔ واٹ از جیو اکنامکس؟ جیو اکنامکس میں جیو مینز ارتھ، اکنامکس آپ جانتے ہیں کہ جو بھی اکنامک ایکٹیویٹیز ہیں، انسان کی جتنی بھی پروڈکشن ہیں، اس کے بعد اس کی جو ٹریڈ ہے، اور اس ٹریڈ سے ہمارے جو انٹرنیشنل ریلیشنز ہیں، ہم ڈفرینٹ الائنسز میں جاتے ہیں۔ اکنامک گروتھ اینڈ ڈیولپمنٹ کے الائنسز ہیں، جیسے یورپین یونین ایک الائنس بنا، یا ای سی او ایک الائنس بنا، یا سارک ہم نے بنایا تھا، ٹیک آف اگرچہ نہیں کر سکا، یا دنیا میں بی آر آئی ہے، یا B3W کو مقابلے میں لائے، یا آئی میک ہے۔ یہ سارے جیو اکنامکس کے ایریاز ہیں۔ آپ کا ہر وہ ایکشن جس میں جغرافی اینڈ ہیومن ریسورس استعمال ہوں آپ کی اکنامک اپ ٹیک کے لیے۔ اب یہ دو چیزیں ہیں، جغرافی میں آ جاتے ہیں نیچرل ریسورس میں ہیومن ریسورس بھی شامل ہے، لیکن ہم اس وقت ریفر کرتے ہیں منرالوجی کو اور جیولوجیکل ریسورسز کو۔ مثال کے طور پر جو زمین پروڈیوس کرتی ہے، منرلز ہیں۔ اب دیکھیں، آئل اینڈ گیس دنیا میں ایک بہت بڑا ریسورس ہے، اس کی وجہ سے مختلف ممالک کے آپس میں تعلقات ہیں۔ اب جیو اکنامکس میں یہ پاکستان از شارٹ آف آئل اینڈ گیس، تو پاکستان از کمپیلڈ ٹو بائی اٹ فرام سم ادر کنٹری۔ تو لہذا جیو اکنامکس میں وی ہیو ٹو ڈیولپ ریلیشن ود ایران، ود عراق، ود سعودی عربیہ، ود کویت، ود UAE، ایون ود رشیا۔ جہاں جہاں سے ہمیں آئل اینڈ گیس مل سکتا ہے، تو دیٹ بیکم دا پارٹ آف دا جیو اکنامکس، وی آر شارٹ آف دیٹ۔ اور قطر کے لیے یہ ہے کہ اس کے ریلیشنز کس کے ساتھ بنیں گے؟ جس کو انرجی ریکوائرڈ ہے، یعنی اس کے ریسورسز نے اس کو دنیا کے ساتھ لنک اپ کیا آن اکاؤنٹ آف اٹس نیچرل ریسورس۔ لائک وائز برازیل ہے، امیزون فارسٹ دنیا کے سب سے بڑے فارسٹ اس کے پاس ہیں، لہذا فارسٹ سے ریلیٹڈ جتنے پروڈکٹس جن جن ممالک کو چاہیے، یہ اپنی اس جیو اکنامکس کو استعمال کرتے ہوئے اس سے وہ ریلیشن اسٹیبلش کرتا ہے۔ کمنگ ٹو پاکستان، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا جو جیو اکنامکس میں وہ کون سے ریسورسز ہیں جو ہمیں انٹرنیشنلی لے کر جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہماری سب سے بڑی جو ایگری پروڈکشن ہے، دیٹ از کاٹن، اور کاٹن سے ریلیٹڈ ہی ہماری اکنامکس ہے۔ اب ہم اس کو را کاٹن، کاٹن یارن، یا اس کے فنشڈ پروڈکٹس ہم بیچنا چاہتے ہیں، تو ہم دیکھتے ہیں ہمارے یورپین یونین سے اگر تعلقات ہیں، اور USA سے ہیں، اور سم ادر کنٹریز ہیں جن کو کاٹن ریلیٹڈ یا ٹیکسٹائل ریلیٹڈ چیزیں درآمد کرنا پڑتی ہیں، تو ہماری جیو اکنامکس میں ہم اس ریلیشنز میں جائیں گے کہ کس کو پاکستان کی ٹیکسٹائل یا اس سے ریلیٹڈ چیزیں چاہیے۔ انڈیا کا ہیومن ریسورس، اس کے ایک ہیومن ریسورس نے دنیا میں بہت بڑا اس کا ایک امیج ڈیولپ کیا، اور اس کے ریسورسز میں اضافہ کیا۔ اس کی GNP میں اس کا رول ہے۔ مثلا IT میں جو اس کے گریجویٹس تھے، اس کی ایکسپرٹیز کو کس نے فائدہ اٹھایا؟ امریکہ نے۔ امریکہ کی جیو اکنامکس میں تھا کہ وہی، جیسے میں نے کہا، جیوگرافی اینڈ ہیومن ریسورس۔ تو ان کو جب ضرورت پیدا ہوئی، جب 1980 آنورڈ مائکروسافٹ، فیس بک، گوگل جیسے ادارے نکلے، تو دے نیڈ دس IT ریلیٹڈ پروفیشنلز۔ انڈیا نے یہ تیار کر لیے تھے، چائنا نے کر لیے تھے، تو ان کو ایک بہت بڑا موقع ملا کہ اپنا انہوں نے ہیومن ریسورس بھیجا، جو کہ اب امریکہ میں کام کر رہا ہے۔ پھر ہم پاکستان کے بھی ہیومن ریسورس ہیں، ہمارے پاس زیادہ اسکلڈ لیبر جو ہے، یا ہائیسٹ لیول کی اسکلڈ لیبر قدرے کم تھی۔ جب یہ مڈل ایسٹ میں ڈیولپمنٹ پروسیس سٹارٹ ہوتا ہے 1990 آنورڈ، تو پاکستان سے بہت سے لوگ انگیج ہوئے مڈل ایسٹ میں، سعودی عربیہ، دبئی، UAE کے ڈفرینٹ جو بھی کنگڈمز ہیں۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہت سارا پاکستانی گیا اور وہ انگیج ہوا، اور ان کی ریمیٹنسز سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کی اکانومی کا کافی دار و مدار آلموسٹ، اگر ہماری کہتے ہیں جو ایکسپورٹ ارننگ ہے، وہ تقریباً $25 بلین کی ہے اینولی، اور $25 بلین کے قریبی ریمیٹنسز آتی ہیں باہر سے۔ تو آپ دیکھیں جیو اکنامکس میں وہی جغرافی اور وہ آپ کا ہیومن ریسورس۔ اب چائنا دیکھیں، چائنا نے دیکھا اپنے ہیومن ریسورس کو یوٹیلائز کیا ان اٹریکٹنگ دا TNC۔ اب جیو اکنامکس دیکھیں، پالیٹکس میں ابھی کہیں نہیں ڈسکس کر رہا، یہ ساری اکنامکس ہے۔ تو ان کی جو ہیومن ریسورس جو چیپ لیبر تھی، تو TNCs وہاں شفٹ ہو گئیں، اور انہوں نے چیزیں پروڈیوس کی۔ اور چائنا کی یہ جو
प्रोड्यूस थी, ये जब एक्सपोर्ट हुई तो चाइना दुनिया का बहुत बड़ी इकोनॉमी बन गया। और फिर जब उसमें एक्सपर्टीज डेवलप हो गई तो बड़ी बड़ी कंपनीज वहां डेवलप हो गई और वो BRI में इन्वेस्टमेंट लेके जा रही। अब चाइना की ओवर द ग्लोब जो इन्वेस्टमेंट है, अब ये जियो इकोनॉमिक्स का हिस्सा बन गया। हम ताजिकिस्तान की बात करते हैं। ताजिकिस्तान में हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी उसका सोर्स है कि वहाँ की जो टेरेन है उसमें वाटरफॉल्स बड़ी अच्छी डेवलप होती हैं जिससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। तो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी उसकी जो जियो इकोनॉमिक्स का एक सोर्स बन गया है, इट कैन एक्सपोर्ट दैट। जब हम कहते हैं कि अगर वाखान स्टेप में कॉरिडोर में एक लाइन बिछ जाए तो वी कैन इंपोर्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम ताजिकिस्तान बिकॉज वी नीड दैट। अब हम देख रहे हैं कि अफगानिस्तान के साथ हमारी जो इसमें जियो इकोनॉमिक्स का रोल क्या होगा। एक तो ये है कि हमारी जोग्राफिकल पोजीशनिंग एंड अफगानिस्तान जोग्राफिकल पोजीशन वारंट करती है कि दुनिया से ट्रेड कैसे करे। वो लैंड लॉर्ड कंट्री है तो लिहाजा उसको पाकिस्तान या ईरान की जरूरत पड़ती है कि अरेबियन सी तक कनेक्ट होने के लिए। लिहाजा हम देख रहे हैं कि वो हमसे ट्रांजिट ट्रेड करता है। इसी तरह गवादर है। अब गवादर की पोजीशनिंग जो है या उसकी नियरनेस टू द ऑयल रिसोर्सेज ऑफ द वर्ल्ड, तो चाइना ने इस चीज को देखा और इस चीज ने अट्रैक्ट किया चाइना को। लिहाजा उसने एक ऑल्टरनेटिव रूट टू मलाका डिस्कवर किया कि मेरा सिंकियांग जो सूबा है पाकिस्तान से कनेक्टेड है, तो मेरी जो ऑयल इंपोर्ट है उसका एक ऑल्टरनेटिव बेहतरीन रूट है। और प्लस जो मेरी एक्सपोर्ट्स होगी मिडिल ईस्ट को, अगेन दिस रूट आई मीन सी पैक विल बी यूटिलाइज एंड आई कैन प्रोड्यूस सो मेनी थिंग्स इन पाकिस्तान बाय मेकिंग यूज ऑफ द ह्यूमन रिसोर्स ऑफ पाकिस्तान। फिर हम देख रहे हैं कि दुनिया में और भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं। मिसाल के तौर पर जैसे वार्म क्लाइमेट में सन इज अ बिग सोर्स, उसमें आप देख रहे हैं कि सोलर एनर्जी को वो यूटिलाइज करते हैं। इसी तरह विंड एनर्जी टाइडल है, जैसे स्कॉटलैंड की हमेशा मिसाल देते हैं कि वो पायनियर है इसमें कि उसने सबसे पहले, अब टाइड्स तो हर जगह है समंदर की, लेकिन अगर आपके पास एक्सपर्टीज है और टेक्नोलॉजी है तो यू कैन मेक यूज ऑफ द टाइडल एनर्जी। इसी तरह हॉलैंड है, उसने विंड एनर्जी को यूटिलाइज किया। यानी जब जब यूरोप पर प्रेशर पड़ा है, जैसे मिसाल के तौर पर अमेरिका ने कहा कि यू डोंट बाई गैस एंड ऑयल फ्रॉम रशिया, दे वेंट टूवर्ड्स दिस विंड एंड सोलर नाउ। फिर इन्होंने LNG खरीदनी शुरू की कतर से कि अब रशिया का ये यूरोप का दरवाज़ा बंद हुआ तो उसने देखा कि मैं अपने इस रिसोर्स को कहाँ फरोख्त करूं। लिहाजा उसने देखा कि चाइना एंड इंडिया दे आर स्टार्ट एनर्जी स्टार्ट कंट्री, तो उसने डाइवर्ट कर दिया द एक्सपोर्ट ऑफ ऑयल एंड गैस टू दीज टू बिग कंट्रीज। तो ये चीजें हैं जियो इकोनॉमिक्स में। आप देखें कि कितनी सारी दुनिया आप इसको इकट्ठी कर लेते हैं। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू।